درود و اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی حال پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خان کے ساتھ امتیازاتی حاضر خدمت ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 5 اگست کو ملکی سطح پر احتجاج کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی، مگر ایک ایسے وقت جب پی ٹی آئی کے احتجاج کو صرف 5 روز باقی تھے، پی ٹی آئی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد کو دہشت گردی کی عدالتوں سے سزاؤں نے پاکستان کے عوام کو انگشت بداں کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی برتی قیادت تو پہلی جیلوں میں تھی، اور جو لوگ بچ گئے تھے انہیں بھی عدالتوں سے سزاؤں کے بعد حکومت نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کی ایک طرح سے راہ ہموار کر لی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ تمام باتیں وقتی اور دل کو تسلی دینے کے لیے ہیں۔ جب عوام کسی مشن پر نکل پڑے تو انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سوال ہے، جب کسی ملزم کے خلاف چشمدید گواہ نہ ہو تو محض مفروضوں پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب ملزم جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہ ہوتی ہو تو بھی ملزم کو سزا دینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی ماتحت عدالتوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ سانحہ 9 مئی اور 24 نومبر کے جو مقدمات ہیں ان کو 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے، لیکن جن مقدمات میں 80 اور 100 گواہان تھے تو ان کے مقدمات کے فیصلے اجرت میں کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ ماتحت عدالتیں سپریم کورٹ کو لکھ بھی سکتی تھیں، ان سے سپریم کورٹ سے درخواست بھی کر سکتی تھیں کہ اس کے لیے وقت مزید چاہیے، لہذا کچھ وقت مزید دیا جائے تاکہ ان کا صحیح طرح تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے۔ مگر اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، میں ایک وفاقی وزیر کا نام تو نہیں لیتا، ایک سابق وفاقی وزیر تھے، وہ کل ہی فیس بک پر اپنے بھتیجے کو 10 سال کی سزا کا رونا رو رہے تھے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھتیجا تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا فیصل آباد میں، تو وہ گھر پر تھا، نہ جائے وہ گوا پر تھا، لیکن اسے بھی 10 سال کی سزا دے دی گئی، اور وہ انصاف کے لیے انصاف کا رونا رو رہے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے بھتیجے کو 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں معروف قانوندان اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق راستہ جج جناب عباد الرحمان لودھی صاحب سے بھی ان سزاؤں کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کو کہا۔ ان سے میں نے رائے لی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان سزاؤں میں یہ ہوا ہے کہ قانونی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کیس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مزید وقت دیا جا سکتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک پالیسی کے تحت ملزموں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح میں نے جب ان سے یہ بھی سوال کیا کہ بعض اوقات حالات و واقعاتی شہادت پر بھی فوجداری مقدمات میں سزا ہو سکتی ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر حالات و واقعات جرم سے کارپوریٹ کرتے ہوں، یعنی مماثل رکھتے ہوں، تو ایسے کیسوں میں سزا دینے کا امکان ہو سکتا ہے۔ جیسا وہ کہنا تھا کہ جیسا کہ خیال میں کہ اگر ان ملزمان نے اعلیٰ عدالتوں میں جب ان کی اپیلیں جائیں گی تو اگر شہادتوں کا، ان کے خلاف شہادتوں کا صحیح طریقے سے اپریسیشن کی گئی، جائزہ لیا گیا، تو یہ سب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔